عزیز دوستو، عرب شریف کے اندر بے شمار مسائل تھے۔ بت پرستی، عقیدے کا بگاڑ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد پھر عورتوں پر ظلم ہے، غلاموں کو بیچا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں، ڈھیروں مسائل تھے۔ اور صدیاں بیت گئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آسمان سے کوئی وحی نہیں آئی، زمین و آسمان کا رابطہ نہیں ہوا۔ بے شمار مسائل تھے جن پر فوری اصلاح کی ضرورت تھی، لیکن جو پہلی وحی آئی ہے نا غار حرا میں، جو صدیوں بعد زمین کا آسمان کا آپس میں پہلا رابطہ ہوا ہے، وہ نہ تو بظاہر عقیدہ توحید پر ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ غلاموں کی بات کرتی ہے۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ وحی یہ کہتی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ معنی کیا ہے کہ پڑھو گے نا اللہ کے نام سے، کتاب و سنت کو پڑھو گے تو عقیدہ توحید بھی ٹھیک ہو جائے گا، عورتوں کے حقوق کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو سٹیج پہ دوست بیٹھے ہیں، انہیں موبائل نہیں چلانا چاہیے، ان کے لیے تو بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو۔ توجہ تقسیم ہوتی ہے نا، سامنے والے تو آپ کو دیکھتے ہیں، توجہ تقسیم ہوتی ہے۔ آپ مہربانی فرمائے صرف سنیں، نیچے چلے بیٹھے ہیں، ان کا معاملہ اور ہے۔ بھائیوں، پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے وہ علم کی بات کرتی ہے۔ تعلیم اتنی بڑی روشنی ہے جس کی وجہ سے سارے اندھیرے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات نا اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں اور اس اندھیرے کی وجہ سے موذی بھی زیادہ جمع ہو جاتے ہیں۔ کسی کمرے میں اندھیرا ہو تو سانپ بھی آ گیا، بچھو بھی آ گئے، چھپکلیاں بھی آ گئیں۔ اب اگر آپ اندھیرے میں ان سب کو مارنا چاہیں گے تو نہیں مار سکیں گے، ہاتھ نہیں آئیں گے، تکلیف ہوگی۔ ان سارے موذی جانوروں سے بچنے کا بہترین حال یہ ہے کہ کمرے میں اجالا کر دیں۔ آپ کے لائٹ جلاتے ہی بہت سارے جانور تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے، مارنے ہی نہیں پڑیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اندھیرا کفر کا ہو، شرک کا ہو، ظلم کا ہو، جبر کا ہو، اس کا علاج کیا ہے کہ علم کا چراغ روشن کر دو۔ علم کی روشنی آپ کو پتہ ہے، جو جاہل پیر ہوتا ہے نا، وہ اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بناتا۔ کیوں؟ کہ جو پرانے وڈیرے ہوتے تھے نا، اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں، لیکن جو پرانے وڈیرے ہوتے تھے وہ اپنے گاؤں میں اسکول نہیں بننے دیتے تھے۔ جو جاہل تھے وہ کیوں نہیں بننے دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے اگر غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا، پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ جاہل پیر اپنے آستانے پر مدرسہ نہیں بننے دیتا، اس کو پتا ہوتا ہے اگر یہ بچے پڑھ گئے تو مجھے پیر کون مانے گا، میرا تو سودا ہی جہالت کی وجہ سے بکتا ہے، تو اگر یہ پڑھ گئے تو پھر مجھے تھوڑی مانیں گے۔ ان کو سمجھ آ جائے گی کتاب و سنت کیا کہتی ہے۔ علم کی روشنی، کتاب و سنت کا علم، یہ آپ کو باطنی طور پر توانا کرتا ہے۔ یہ دور آیا ہے لوگ موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے قائل کر دیا جائے۔ میاں بیوی کے باہمی معاملات ایک بہت بڑا اور اہم ایشو ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی گھر کے اندر گھر بھی کشادہ ہو اور اولاد بھی ہو، ساری نعمتیں موجود ہوں، لیکن میاں بیوی کا پیار نہ ہو، اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ ساری آسانیوں کے باوجود اس گھر میں اذیت ہوتی۔ اب اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، اب تو باقاعدہ سیشن ہونے لگے ہیں، لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ حقوق کا پتہ چلے، ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ساری تعلیمات چھوڑیں، قرآن و سنت سے فیض لیں، آپ کا سینہ روشن کر دے گا۔ ایک جملہ قرآن مجید کا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔
یہ ایک جملہ قرآن مجید کا، صرف ایک، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، یہ صرف ایک جملہ سمجھ میں آ جائے نا، آپ کبھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا بڑی باتیں یہاں، بڑے خوبصورت پہلو علماء تفسیر نے چھیڑے ہیں۔ 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے مرد عورت کا لباس ہے، یہ دیکھیں کتاب و سنت کے علم کی روشنی کا کیا حال ہے۔ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو، جسم کو موسم کی شدت سے لباس ہی بچاتا ہے۔ آپ یعنی سخت گرمیوں میں بھی لوگ کہتے ہیں سر پہ کپڑا لے لو تاکہ دھوپ کی تمازت سے بچ سکو۔ گرمی ہو یا سردی ہو، موسم کی شدت سے لباس بچاتا ہے۔ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو حالات کی شدت سے بچاتے ہیں، یہ اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جسم پر دھبے ہوتے ہیں، عیب ہوتے ہیں، لباس پہن لیں تو سارے چھپ جاتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ پھر انسان کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، بغیر لباس کے خوبصورت نہیں ہوتا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ لوگ یہ نہیں کہتے بندہ اچھا لگ رہا ہے، کہتے ہیں کپڑے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، یہ لباس پہننا ہے، اس میں آپ کتنے سجے ہیں، کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ دین نے کہا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، مرد بیوی کی وجہ سے سجے گا، عورت خاوند کی وجہ سے زینت پائے گی۔ تو قرآن مجید کا جو علم ہے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، کتاب و سنت کے جو ارشادات ہیں، وہ تازہ دم کریں گے۔ جب تک امت قرآن مجید سے رہنمائی لے گی، جب تک امت قرآن مجید کی طرف رغبت کرے گی، حدیث پاک کی طرف توجہ کرے گی، یہ آسان زندگی گزارے گی۔ لیکن ہم نا برکت کے لیے تو قرآن مجید پڑھتے ہیں، نئی دکان شروع کرتے ہیں لوگ تلاوت کراتے ہیں نا وہاں، کس لیے؟ تلاوت تو اس لیے کرانی چاہیے تھی کہ میں دکان اس طرح چلاؤں گا جس طرح قرآن بتاتا ہے، میں اس طرح تجارت کروں گا جو احکامات، اس لیے کرانی چاہیے تھی نا۔ لیکن عجیب فلسفہ ہے نا، قرآن پڑھایا جا رہا ہے دکان پہ، اور اگر کام سارے وہ ہوں جو قرآن مجید کی تعلیم کے مخالف ہے تو برکت آئے گی قرآن پڑھنے سے؟ آپ تجارت اس طرح کریں جو تعلیم قرآن ارشاد فرماتا ہے، آپ صرف برکت دیکھیں جی میں نے نیا مکان بنایا ہے تو قرآن پڑھا لو، کس لیے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مکان اسی طرح بنایا نا حلال پیسوں کا جو قرآن بتاتا ہے، آپ اس میں زندگی اسی طرح گزاریں گے جو قرآن تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم قرآن کے مطابق قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ قرآن مجید گھر بتانے کا طریقہ بتاتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جو دوزخ میں لے جائے، تم نے خود بھی بچنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اس کا کیا معنی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، اور جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے منع کرو۔ مطلب کیا ہوا کہ گھر اس طرح چلاؤ جو دین کہتا ہے، اپنے گھر کے اندر نظام وہ نافذ کرو جو قرآن و حدیث کا نظام ہے، جو قرآن و سنت کا پیغام ہے۔ لیکن لوگ تلاوت کرائیں گے گھر میں برکت کے لیے، قرآن کے مطابق گھر چلانے کی کوشش ہے۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ قرآن و سنت کا جو حکم انہیں ملتا تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بڑی برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ جی، تلاوت ہو جائے پہلے، اللہ خیر کرے، سیاسی جلسوں میں بھی پہلے تلاوت ہوتی ہے، بعد میں ترجمہ بھی ہوتا ہے۔ او خدا کے بندے ان سے پوچھ کہ تلاوت اور ترجمے کی حد، اور پتہ نہیں کس بیماری کا نام ہے جمہوریت، اور کس خاص افہیم کا نام لوگوں نے رکھ لیا ہے جمہوریت، نہ کسی جماعت میں ہے نہ کسی جگہ ہے، اور پتہ نہیں اسلام تو کسی جمہوریت کا قائل نہیں، اسلام تو خلافت کا قائل ہے۔
اسلام تو کہتا ہے کہ آپ کو کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں، قانون تو اللہ رسول نے بنا دیے، آپ نائب بن کے ان کا نفاذ کریں، بات ختم ہو گئی۔ اور لوگ اپنا اپنا چورن بیچتے ہیں، اور قوم کو وہ جس زمانے میں غالباً 97 میں یا 99 میں ایک حکومت بدلی تھی، تو میں صبح صبح ایک جگہ پہ اخبار پڑھ رہا تھا، تو ایک بابا جی ناشتہ بیچا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ کو پتہ ہے رات کی حکومت بدل گئی؟ کہندا پتر جیڑا مرضی آوے، میں تے مزدوری کر کے روٹی کھانی، سانوں تے حکومتاں دا کدے کوئی فائدہ نظر، محنت کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، کہیں نظر نہیں آتا یہ معاملہ کیا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں گے آپ کہ آپ تلاوتیں تو کرا رہے ہیں اسمبلیوں میں بھی، دیگر جگہوں، یہ بھی بتائیں کہ قرآن کے نظام کے مطابق چلا رہے ہیں نظم کو۔ قرآن مجید، حدیث پاک یہ عمل کے لیے ہیں۔ ہمارے ہاں جلسے ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے کی تقریر ہوئی؟ 3 گھنٹے کی۔ کتنے گھنٹے کی تقریر ہوئی؟ 2 گھنٹے۔ کتنے گھنٹے کی تقریر ہوئی؟ 1.5 گھنٹے کی۔ اب آپ ساری تقریر چھوڑیں، 5 منٹ اس جو تقریر ہے اس میں سے 5 منٹ والی تقریر پہ عمل کریں، جو بتایا گیا اس میں سے 5۔ میں ایک جگہ پہ بیان کے لیے گیا تو گفتگو میں نے کی، میں آ گیا، اگلے سال وہ دوست پھر آ گئے، کہنے لگے پچھلے سال آپ نے 25 منٹ تقریر کی تھی، ایت کی لمبی کیجئے گا۔ میں نے کہا 25 منٹ والی پہ عمل ہو گیا؟ اگر تو 25 منٹ والی پہ عمل ہو گیا تو چلو اس دفعہ 40 منٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم نے قرآن و حدیث کو بھی معاذ اللہ کانوں کے ذائقے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیا بات کی، بڑا مزہ آیا، ماشاءاللہ، وہ عمل کب کرنا؟ صحابہ کرام نے کتاب و سنت کو لیا تو وہ سمجھتے تھے یہی تعلیمات نجات ہے، جو حکم آیا عمل کیا۔ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ ہم نے بھی آیت سنی ہے نا کئی دفعہ۔ میں آپ سے ہاں نہ نہیں کراتا، آپ بولیے گا نا، بس اپنے دل سے پوچھئے گا کیا کبھی کوئی پیاری چیز خرچ کی ہے اللہ کے راستے میں؟ یہ بڑی پیاری تھی، رب کے راستے میں دے۔ یہاں تو مسجد کی ٹوپی میں وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو چلتے ہی نہیں۔ پیاری چیز خرچ کر رہے ہیں نا اللہ کے راستے میں۔ جو یہ آیت ہم نے بھی سنی اور صحابہ نے بھی سنی، لیکن حضرت ابو طلحہ انصاری نے آ کے فوراً عرض کیا آیت سننے کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے باغ بڑا پیارا ہے، اور رب کہتا ہے اللہ کے راستے میں پیاری چیز خرچ کرو تو میرا باغ قبول فرما لے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور یہ گھوڑا بڑا پیارا ہے، میں نے بڑے چاؤ سے رکھا ہے، خدمت کرتا ہوں، میرا قبول فرما لے۔ ایک شخص کو، ایک صحابی کو شکر پسند تھی، وہ شکر کی بوریاں ہی خرید کر خیرات کرتے۔ وہ کہتے جب میرا مالک کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو تو پھر میں پیاری خرچ کروں گا نا۔ بھائی قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے، یہ عمل کے لیے آیا ہے۔ آپ اس پر سبحان اللہ کہہ کے، ماشاء اللہ کہہ کے اور نعرہ لگا کے رخصت نہیں ہو جائیں، بلکہ کتاب و سنت کے جو احکام ہیں ان پر عمل کریں گے۔ ایک آیت نازل ہوئی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ وقت حساب کا آ گیا ہے، ٹائم آ گیا ہے، اٹھنا فریدہ ستیا، داڑھی آ گیا ہی پور، ہن تے اگا نیڑے آ گیا ہی، ہن تے پیچھا رہ گیا ہی دور، تے چل اٹھنا فریدہ ستیا، تے خلقت ویکھن جا، وہ متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ تو اللہ نے فرمایا حساب کا وقت قریب آ گیا، لوگ ابھی بھی غافل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت نازل ہوئی اور میں یہ آیت سن کر مسجد سے باہر نکلا، بعض صحابہ جلدی چلے گئے نماز کے بعد اور میں بیٹھا رہا۔ آیت نازل ہوئی، میں سنی، میں گزر رہا تھا تو ایک صحابی اپنا مکان بنا رہے تھے، میں ان کے قریب سے گزرا تو وہ مجھے کہنے لگے مسجد شریف سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے کوئی نئی آیت؟ میں نے کہا آیت آئی ہے نا، رب فرماتا ہے حساب کا وقت قریب آ گیا، لوگ ابھی بھی غافل ہیں۔ کہتے ہیں یہ آیت میں نے سنائی، وہ اوپر تھے، دیوار اونچی ہو گئی تھی، چھت کے قریب صحابی کام کر رہے تھے، میں نے آیت سنائی،
میں آگے گزر گیا, پیچھے سے مجھے کچھ گرنے کی آواز آئی. میں نے پلٹ کے دیکھا تو انہوں نے چھلانگ لگا دی تھی. میں نے کہا مکان نہیں بنانا. کہنے لگے تم ہی نے تو بتایا کہ حساب کا وقت آ گیا ہے, ابھی تو آیت آئی ہے. تو اب میں جاؤں گا حضور سے پوچھوں گا کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے. بھائیو, ابرو کا اشارہ آتا تو وہ لوگ عمل کرتے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم عملی زندگی میں نہیں آتے. بڑی تعریفیں کی, میں بہت بڑے پیر صاحب کا مرید ہوں, اوہو کیا بات, میرے حضرت میں یہ خوبی ہے, یہ کمال ہے, یہ علم ہے, یہ فضل ہے, یہ تقوی ہے, یہ روحانیت ہے. آپ بڑی تعریفیں کریں اپنے مرشد کی, لیکن اگر گھر جا کے معاذ اللہ بیوی کو گالی دو گے تو وہ آپ کی تعریفوں کو کچھ نہیں سمجھے گی. وہ کہے گی اے سکھایا تینوں تیرے پیر صاحب نے, اے سبق دے نہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں. وہ کہتے ہیں تو کر تعریفیں جتنی مرضی, پر یہ تجھے اخلاق دیا ہے, یہ طریقہ سکھایا ہے. آپ کہے میں بہت بڑے استاد صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں, کیا بات ہے, آج کیا نکتہ بیان کیا, لیکن اگر آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا نہیں نہ کرتے تو کہتا ہے یہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں تمہارے استاد, یہ بتاتے ہیں تمہیں. 1 منٹ کے اندر لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تمہارا سٹیٹس ہے. بھائی کتاب و سنت پر عمل کریں گے, یہ وہ روشنی ہے جو سارے اندھیرے دور کرے گی. عملی زندگی اصل حسن ہے کہ آپ کے اندر عمل کی کیفیات کیا ہیں. آپ قرآن و سنت سے جڑیں, ان اخلاقی رویوں کو اپنائیں جو اخلاقی رویے ہمیں ہمارے نبی کریم نے عطا فرمائے ہیں. لیکن میں بڑی ادب سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا, ہم نے کوئی صاحب کہتے ہیں مجھے 40 سال ہو گئے مولوی سنتے ہوئے, وہ کہتے ہیں 30 سال ہو گئے. تو بھائی آپ میں تبدیلی کیا آئی, کیا آپ نے سیکھا؟ کہ میں ایک جگہ پہ بیان کے لیے مجھے بلا لیا گیا, حاضر ہو گیا, تو مجھے کہنے لگے کہ شاید 21ویں کے 22ویں یا شاید 25ویں کے 26ویں ہماری محفل ہے, اور بڑے بڑے انہوں نے نامور علماء خطباء کے نام, یہ آئے وہ آئے, میزبان. ہم نے اس کو بلایا, پھر اگلے سال اس کو بلایا. وہ بتاتے ہیں نا ہمارے بچے قائل کرنے کے لیے بعض اوقات, تو مجھے بھی انہوں نے کہا. تو میں نے میزبان سے جو ذرا زیادہ ہی باتیں کر رہے تھے, میں نے ان سے کہا کہ کان میں نے کہا اب نماز پڑھتے. کہنے لگا بس سستی ہو جاتی, دعا کرو. میں انہوں کیا, میں کیا گنا دسی کہنے مولوی بلائے نے, نہیں سمجھے بات آپ. میں کیا نہیں بدنام نہ کری. انہوں نے کہنا ایڈے 25-26 مولوی بھی تینوں نمازی نہیں بنا سکے, تو یہ بدنام نہ کرنا. آج کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی کہ میں فلاں کو بھی بلایا, فلاں کو بھی. اس کا معنی ہی کوئی نہیں. یہ کیا ہے محفل کو آپ نے کیا سمجھ لیا؟ یہ اتنی بڑی نعمت تھی, اتنا برکت والا کام تھا محفل, اس میں تو دل بدل جاتے ہیں. پر آپ نے کیا ماحول سمجھا ہے محفل کا؟ اس کو بھی ایک دنیا داری بنا لیا. کیا سمجھا آپ نے اس کو؟ تو بھائی عملی زندگی, کردار والی زندگی, آپ کا اخلاق سنور جائے. ایک محفل سے بندہ اٹھ کے جائے تو ایک بری عادت تو چھوڑے نا, ایک اچھی عادت تو اپنائے نا. اس کے اندر سے ایک شر جائے, کم از کم ایک محفل کے بعد ایک خیر تو آئے نا. لیکن وہ بس ٹھیک ہے, جس طرح ساری محفلیں ہوتی ہیں اس میں بھی چلے گئے. اگر محفل دنیاوی تھی تو چلو وہاں اور رنگ میں چلے گئے. اگر کسی نے دینی محفل میں بلا لیا تو کسی سے ٹوپی ادھار لے لی, وہاں جا کے بھی ہم کرسی صدارت پہ براجمان ہو گئے. لیکن سمجھنے کا, بدلنے کا, تبدیل ہونے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا. تو خدا را اس کو بھی آپ وہ لہجہ نہ اس کا بھی اپنائیں کتاب و سنت عمل کے لیے, اور یہ آپ کے دل سے ٹکراتا ہے تو یہ تبدیلی لاتا ہے. میں ایک دفعہ دوستوں سے کہہ رہا تھا, اگر کوئی عالم دین پیر ہو تو اس کی کرامتیں تھوڑی ہوتی, بلکہ بعض اوقات ہوتی نہیں. عالم کوئی ہو نا, پیری مریدی کر رہا ہو, تو ان کے ہاں آپ کو کم ملے گا کرامتیں سنائی جا رہی ہیں, یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ نہیں ملتا. اور جاہل آدمی ہو نا کوئی پیر اللہ, تو کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں. کیوں کہ جہاں علم ہوتا ہے نا وہاں سنجیدگی بھی ہوتی ہے, اور جہاں علم نہیں نہ ہوتا وہاں سارا کچھ چل جاتا ہے. علم والی جگہ پہ کوئی چیز پیش کی جائے گی تو ترازو علم پر تولی جائے گی, پوری بھی اترتی ہے کہ نہیں. اگر وہاں علم نہیں ہوگا تو پھر ترازو بھی وہ
बाज़ औक़ात मुरव्वतन भी कुछ लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। एक दोस्त मेरे पास आया करते थे, किसी पीर साहब के मुरीद थे, तो तकरीबन रोज़ाना ही उनके पास 2-3 नई करामतें होती थी। हालांकि जेड़े महरम राज हकीकत दे होते राज़े हकीकत खोल दे ही नहीं। जेड़े महरम राज हकीकत दे वो राज़े हकीकत खोल दे नहीं है। जिन्ना वेखिया नहीं हो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं। वो तो बात ही नहीं करते भाई, वो कहाँ वो बात करेंगे। तो वो अक्सर 3-4 करामतें रोज सुना देते। कुछ वक्त अब बाद कुछ चीज़ों पे मैं तंबीह भी करता कि ये इस तरह नहीं है, लेकिन बहरहाल बाज़ औक़ात मुरव्वतन भी कुछ चीज़ें सुननी पड़ती हैं। प्यार से समझाते भी, लेकिन वो सुन लेते। कुछ अरसे के बाद एक दिन मुझसे वो मसला पूछने आए, कहने लगे कि वो इस तरह भाई ने तलाक दे दी है तो उसमें कोई मसला बताएं। तो मैं उन्होंने क्या पीरा नु पूछ जिन्हें दियां 2-3-4 करामते रोज तू सुनाता है, उनसे पूछो मसला भी। कहने लगा जी उन्होंने तो नहीं ना मसले होंगे, वो कहने ने किसी आलिम ने पूछते। मैं क्या, वो जाहिली करामत उसकी हर रोज नहीं तैयार होती है और मसला उसे सादा सा भी नहीं आता। तो मैंने कहा उससे पूछ क्या हमने प्रोडक्ट तैयार की, क्या मिजाज बनाया है। वैसे हमें सारा पता होता है जूते कहाँ से ठीक मिलते हैं, पता होता है कि जनाब सूट कहाँ से अच्छा मिलता है, सिलाई कौन अच्छी करता है, तो दीन कौन अच्छा बताता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। कौन सा पीर है जो आलिम है और आमिल है, हमें इल्म होना चाहिए। तो मैंने ज़्यादा बातें नहीं करनी, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया और मौसम में भी कुछ बाहर आज शिद्दत है और आप भी मैं देख रहा हूँ कुछ दोस्त सब अंदर बैठे कुछ गर्मी और घुटन भी महसूस कर रहे हैं। तो मैंने अपनी बात को समेटना है, अमल करें। एक तो कुरान और हदीस को सही तौर पर पढ़ें और ज़िंदगी अमल वाली बनाएं। जब कोई बात रब रसूल की पहुंच जाए फिर वो अमल के लिए, उस पर फिर हमेशा बड़ा मुश्किल काम होता है अपने मुलाजिम को भी उसी तरह का जोड़ा पहनाना जिस तरह का बंदा खुद पहनता है। लोग जब पुराने कपड़े उतार के किसी को देते हैं तो कहते हैं अजय नवे ही ने, हालांकि जो नवे ही होंगे तो देने कोई नहीं सासू, ऐसे ही बोल रहा है जानबूझ के। और फिर हमारे ज़माने में तो जिस बेचारे के पास ड्राइवर रखने के पैसे होते हैं उसकी ये भी ख्वाहिश होती है कि मेरी गाड़ी का दरवाज़ा भी ड्राइवर ही खोले। हालांकि इतना बंदे को कमज़ोर नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन बस ज़हन बन जाता है ना। ये बड़ा मुश्किल मरहला है कि आप अपने मुलाजिम को, अपने खादिम को भी उस लेवल का खाना पीना पहनना दें जो आप पहनते हैं। ये आसान नहीं होता, लेकिन एक मकाम पे सिर्फ नबी करीम ने हजरत अबू ज़र गिफारी से कहा, फरमाते हैं मैंने किसी गुलाम को डांट दिया था तो महबूब ने फरमाया ये तुम्हारे भाई हैं भाई, जैसा खुद खाना वैसा इन्हें भी खिलाना, जैसा खुद पहनना वैसा। तो एक दिन हजरत अबू ज़र गिफारी अपने गुलाम के साथ बाहर निकले तो आका और गुलाम ने एक तरह के एक लेवल के लिबास पहना हुआ। तो एक शख्स ने कहा अबू ज़र ये तो यहाँ रिवाज नहीं है। फिर मैं क्या करूं, पहले नहीं था, अब मदीने वाले का कलमा जो पढ़ लिया है, अब हम बदल गए हैं, हमारे अंदाज बदल गए हैं, अब हमारी जिंदगियां अमली जिंदगियां। अब हम कोशिश करते हैं कि हम वो सारा कुछ अपनाएं जो अल्लाह रसूल हमसे मुतालबा करते हैं। अजीज भाइयों याद रखिएगा, हमेशा जिंदगी अमल से बनेगी। आप खाली बातें करें, सारा दिन करें, किसी को क्या असर होता है। और फिर आप तजर्बा करके देख लें, आप जो कहते हैं वो नहीं करते बच्चे वो करते हैं जो हम। नमाज क्या है, वो भी मुसल्ले में आपके साथ आगे खड़ा हो जाएगा। वो कई दफा दादा को नाना को सजदा नहीं करने देता, आगे लेट जाता है, वो भी सजदे कर रहा है, उसे पता नहीं किस सिमत सजदा करना है। लेकिन जो आप करते हैं बच्चे भी वो करते हैं अमली जिंदगी में। आपने चलो कभी कहा होगा घर में कोई मजबूरी होगी, किसी मजबूरी के तहत आपने कहा होगा बच्चे से कि बाहर जाके कह दे मैं घर नहीं। एक दफा आपने झूठ बुलवाया बच्चे से, फिर आप सारी जिंदगी तरसेंगे अपने बच्चे से, कहेंगे पुत्र मेरे साथ तो सच बोला कर। लेकिन वो दोबारा सच क्यों? कि आपने उसे आदत डाली है झूठ की। मेरे भाई
کتاب و سنت کو پڑھیں اور عمل کے لیے، عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے۔ بس بات سمیٹتا ہوں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بازار چلے گئے، اپنے غلام کو ساتھ لے گئے، 2 جوڑے خریدے پہننے کے لیے، ایک ذرا مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ غلام کہتا میں سمجھ گیا مہنگا آقا کا ہے اور سستا غلام کا، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ فرماتے ہیں تھیلے میں کپڑے ڈال لیے، شاپنگ کرنے کس کے ساتھ گئے؟ غلام کے ساتھ۔ مولا علی کس کے ساتھ گئے؟ ایک مشورہ دوں آپ کو، غلام کے ساتھ نہ جائیں، ابا جی کے ساتھ جائیں۔ دوستوں کو فون کرتے ہو نا، آج روٹی نہ کھائیں کٹھے کھاواں گے، کدی کدی ابا جی نو فون کرو، ابا جی آج میرا دل بڑا کردا ہے، تسی کھانا نہیں کھانا جنی دیر میں نہ آواں، مجھے امید ہے اس دن آپ کا باپ دوائی نہیں کھائے گا، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اماں سے فرمائش کریں کہ اماں جی میرا بڑا ہی دل کرتا ہے آج روٹی آپ نے پکانی ہے، میرا دل کر رہا ہے۔ آپ یقین کریں اماں بڑی بوڑھی اور بیمار بھی ہوگی تو طاقت آ جائے گی۔ میرے بیٹے نے کہا لیکن ہم نے سارا وقت ہی یاروں کے لیے رکھ لیا ہے، ماں باپ کو خرچہ نہ دو، ٹائم دو، چھوٹے چھوٹے مشورے ابا جی سے کیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتیں اماں سے پوچھا کرو۔ اماں جی سے کبھی کہیں، ابا جی سے کہیں کہ آپ میرے ساتھ چلے نا بازار میں کپڑے پسند کرنے، تو ان کو تازگی ملے گی، سکون آئے گا۔ حضرت مولا علی غلام کے ساتھ گئے، ایک مہنگا ایک سستا 2 جوڑے خرید لیے، واپس آئے، رستے میں وہ خاص مقام آ گیا جس مقام پہ حضرت مولا علی نے اپنے کاشانہ نور پہ جانا تھا، غلام نے اپنی خوابگاہ میں اپنے گھر جانا تھا۔ حضرت علی فرمانے لگے بھائی وہ میرے والا سوٹ دینا، اس نے وہ مہنگا نکال کے دیا، تو حضرت علی فرمانے لگے یہ نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے۔ غلام کہنے لگا حضور آپ مہنگا پہنے نا، آپ آقا ہے میں غلام ہوں، آپ پہنے نا مہنگا۔ تو حضرت علی عالم ہے نا، فرمانے لگے اگر کسی دلیل سے ہی تقسیم کرنا ہے نا تو دلیل میں دے دیتا ہوں۔ کہا جناب کون سی؟ فرمایا اگر دلیل سے ہی بانٹنا ہے تو مہنگا پہن لے، تو جوان ہے، اور میں سستا پہن لیتا ہوں، میں بوڑھا ہوں۔ چلو دلیل سے ہی تقسیم کرنا ہے تو یوں کر لیں، عمل والی زندگی، کردار والی زندگی، باتیں تھوڑی بھی ہو جائیں، تقریریں تھوڑی بھی ہو جائیں، گفت و شنید تھوڑی بھی ہو جائے، پر دوستو عمل۔ اور میں نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا اگر آج آپ نے سچ بولنا شروع نہ کیا تو پھر آخری عمر تک سچ کی عادت نہیں ہوگی۔ آج خوددار بنے، عزت نفس کا مزاج بنائیں، جو آپ کا ہے صرف اسے ہی لیں، قناعت پسند بنے۔ آج بنیں گے تو بہتری آ جائے گی، لیکن اگر آج آپ پابند نہیں ہیں سچائی کے، دیانتداری کے، نماز کے، تو پھر بعد میں یہ ضروریات کبھی بھی آپ کو حاصل۔ اپنی زندگی کو ایک خوبصورت رول ماڈل بنائیں، اچھا نمونہ بنائیں، آپ ایک زبردست شہری بنیں، گفتگو میں نہیں، مہنگا موبائل رکھنے میں نہیں، اعلیٰ کپڑے پہننے میں نہیں، بننے سنورنے میں نہیں، کردار میں، اخلاق میں، اطوار میں اپنے آپ کو بہتر کریں۔ میں زیادہ بات بھی کر سکتا تھا لیکن میں کیفیت سمجھ رہا ہوں ماحول کی کہ یہیں پر مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہیے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو قبول